اگر آدمی کے یہ بات کہا ہے کہ انسان پاک ہے تو کہا جاتا ہے گندگیوں سے پاک ہے، انسان پاک ہے خلاصتوں سے پاک ہے، بڑی پاک ہے تو گند غبار سے پاک ہے، قرآن پاک ہے تو کہا جائے گا غلطیوں سے عیوب سے پاک ہے، نبی پاک ہے گناہوں سے پاک ہے، اور جب کہا جائے گا کہ اللہ پاک ہے تو کہا جائے گا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، رب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے سیل کروائی، کس کو سیل کروائی؟ اپنے بندے کو سیل کرائی تاکہ سننے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو زمین سے آسمان کا سفر کر رہا ہے وہ زمین پہ تھا تب بھی اللہ کا بندہ تھا، عرش پہ ہو کے رب سے ملاقات کر کے جنت دوزخ کا نظارہ کر کے اللہ کی ملاقات کر کے جب واپس آیا تب بھی وہ اللہ کا بندہ تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ کی صفات کا کرو، نہیں، بے حقیقی اپنے بندے کو سیر کرائی، اب تیسرا سوال پیدا ہوا، صبر کس وقت ہوا؟ رات کے مختصر حصے کے اندر سیر کروائی۔ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حامی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، رات کا دن، آسمان سے فرشتہ جبرائیل نازل ہوا، چھپر پہاڑ کے اندر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر اپنے پر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، میں جبرائیل کیوں آیا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من الخطیب، میں خطیب کی جگہ بیان کر رہا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بنایا ہے، وہ تعمیر تھی اور وہ کعبۃ اللہ کی ہی زمین تھی، لیکن جب تعمیر ہوا تھا اس وقت پیسے کم ہوتے تھے، خطیب کی جگہ بتایا گیا۔ وہ خطیب جہاں پہ آپ نماز پڑھے تو اللہ کے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، اور یہ حکمت اور راز بھی لکھا ہے کہ خطیب کی جگہ کیوں رہے گی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی چاہ ہے تاکہ وہاں اندر لوگ آ جاتے ہیں، بادشاہ لوگ جاتے ہیں، ہم جیسے گنہگار لوگ کیسے جائیں؟ تو اللہ نے وہ خطیب کی جگہ بتایا تاکہ عام آدمی بھی وہاں پہ نماز پڑھ سکے۔ دیکھو وہ کم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ خطیب کی جگہ پہ آرام کر رہا تھا تو جبرائیل میں آ گئے کہ رب آپ کی ملاقات کو مشتاق ہے۔ رات ایسا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کعبۃ اللہ میں لایا گیا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں آپ کے سینے کو چک کیا گیا، شک کیا گیا اور جنت کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ شک کے صدر کے لیے انوار تجلیات اس میں ڈالیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔
شروع ہوا، بیت المقدس سے یہ سفر شروع ہوا اور بیت المقدس تک اور بیت المقدس میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات خچر کی طرح، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، لیکن اتنی تیز رفتار جہاں پہ نظر پہنچتی تھی وہاں پہ اس کا ایک قدم پہنچتا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور رات ایسا ہے تیزی کے ساتھ بیت المقدس پہنچے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ نبی کا معجزہ ہے اور معجزے کے اندر عقل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے، وہ دعا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، مانا جاؤ کرنے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑی کے دماغ کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پوری کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، معجزے کے اندر نبی کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ نبی کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے معجزہ کیا، نبی کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے اسے کرامت ملتی۔ اب یہ معجزہ ہے، اس میں نبی کا کمال نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور 1,24,000 پیغمبر اپنی مثالی امثال کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ 1,24,000 پیغمبر اگر کسی جسم کے ساتھ آتے کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، وہاں نقل نہیں رہتی، وہاں پہ اس مساجد کے اندر نقل نہیں رہتی، لیکن یہ تو روحانیت تھی، روحانی انبیاء علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں، اب وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہوئے۔ گویا یہ روحانیت کا سلسلہ ہے، یہ برزخی عالم کا یہ سلسلہ ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے 1,24,000 پیغمبر اب حاضر اور ہر ایک کے دل میں یہ آئے کہ آج امامت میرے حصے میں آئے گی۔ آدم علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ میں جب کوئی امجد ہوں، ساری خلقت انسانیت اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ہوں، مجھے امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں میں خیر اللہ ہوں، مجھے امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، جبرائیل امین نے کہا تقبل یا محمد، اے محمد آگے ہو جائیے، جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں پہ امامت کے لیے مسلح پہ کسی اور کو کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سفر میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین بنانا تھا کہ نبی صرف انسانیت کے نبی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور مرسلین کے بھی نبی ہے۔ سب سے بڑا کام پہلا آسمان کا سفر شروع ہوا، معراج شروع ہوا، زمینی سفر کو اسراء کہتی ہیں اور آسمانوں کے سفر کو معراج کہتی ہیں۔ عروج بلندی، پہلے آسمان پہ پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ پہنچے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے، ادریس
نظر ہے نیاز ہے سب خیرات ہے اللہ یہ مالا نہیں باتیں ہیں یہ سب تیرے لیے اللہ میرے پیغمبر دین پر میں بلائے تو دین پر میں بھی تمہیں عطا کرتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیغمبر تم کا سلام دیو امن و سکون رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہو آج تو ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو ساتھ کہا کرو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمت بھی ہو برکت بھی ہو مہربانی بھی ہو امن بھی ہو سکون بھی ہو اللہ کی اولاد میں آو کتنی بہترین دعا تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پہ ایک بڑا حق ہے ایک حق یہ رد السلام سلام کا جواب دینا سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے غرور تکبر کی وجہ سے آج سلام کرنا ہی ہم نے چھوڑ ایک دوسرے کو دعائیں دینا چھوڑ دی یہ دعائیں تین تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور تین تحفے اللہ کریم نے دیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں کتنے مہربان ہیں امت سے کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ عرش میں پہنچیے اللہ سے ملاقات ہے اور تحفے اور تحائف دی ایک میوے متبادل ایک دوسرے کو تحفے دیے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری امت کا کیا ہوگا تو اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین تیری امت میں جو نیکوکار ہے اس پر بھی میرا وعدہ ہے سلامتی اور امن ہے یہ نماز کا تحفہ اللہ نے عرش میں دیا کتنا مبارک تحفہ آج امت اس تحفے کے ساتھ کیا حال کر رہی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکال کر تین کی ٹائم میں سے ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے جو وقت فارغ ہو ان اوقات میں نماز پڑھیں یہ نہیں کہا نہیں یہ پہلی چیز ہے اور دنیا کے عموم بعد کی چیز ہے حالانکہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ کسب حلال ہے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ علی فریضہ کسب حلال فرض ہے لیکن باقی فرائض کے بعد نماز روزہ حج زکات والے فرائض کے بعد تو آج بتائی ہو رہی نماز والی تحفے کے ساتھ امت کیا کر رہی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی پوچھو گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر اے جہنمیوں جہنم میں تم جل رہے ہو کس گناہ کی پیدائش میں جل رہے ہو کیا گناہ کیا تو کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے نمازوں میں کوتاہی کرتے اور بعض ہے نماز پڑھتے نہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے ایک رات میں یہ بھی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ روئے زمین پہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کیا گناہ زنا والا گناہ کیا ہے پھر صرف زنا ہی نہیں حمل بھی پھیل گیا ہے اور صرف حمل ہی نہیں پھیلا ہے بچوں کی پیدائش بھی ہو گئی ہے اور صرف بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی میں نے اس بچے کو قتل بھی کر لیا ہے کتنے گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ یہ عورت کیا تھی؟ فرمایا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہے، زنا ہے، حمل ہے، اور بچی کی پیدائش ہے، پھر بچوں کا قتل کرنا ہے، چار گناہ بڑے جمع ہو گئے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس سے بڑا گناہ آج یہی کام کر تو نماز عرش پہ اللہ نے پہلا تحفہ دیا، اوتی الصلاۃ الخمسہ، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ نے پہلے 50 دی، چھٹے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کا نبی محبوبہ کی میاں احمد مجتبی، میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ پھر گئے 5 ماہ ہو گئے، پھر وہ ہوتا پھر گئے واپس آئے 9 چکر لگا، 9 چکروں کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تو اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا، 50 کہا 5 کیوں رہ گئی ہے؟ شریف سوال ہے، فرمایا اللہ نے یہ فرمایا میرا کلمہ، میرا وعدہ، میرا توبہ اسی طرح بیٹھا ہے، وہ 5 نمازیں پڑھے گا، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے سلام 50 نمازوں کا دوں گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کا اجر 10 گنا بڑھا دے۔ نماز کا تحفہ ملا اور پھر اوتیا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ کا نبی اس کے ساتھ دعا کرو تو اللہ دعا کو قبول کرے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات دعا ہے، ربنا اننا سمعنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہ کتنی پیاری دعا اللہ کریم نے ذکر کی ہے، اس کے ساتھ دعا کرو، اس کے ساتھ مانگو۔ اور تیسرا توبہ ملا، فرمایا من غفر لمن لا یشرک باللہ منہ شیئا، میرے پیغمبر آپ کی امت میں سے جو آدمی شرک نہیں کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے باقی غلطیاں گناہیاں قیامت والے دن میں اسے معاف کر کے جنت عطا کر دوں گا۔ یہ 3 توبے ملے۔ اور پھر اللہ کریم نے اب جس کا معراج کا مقصد کیا کہ یہ وہ دور تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ بڑی مشکلات کا یہ دور تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی موت ہو گئی، حضرت خدیجہ محبت کرنے والی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وفات پا گئی، اور محبت کرنے والا چچا ابو طالب بھی فوت ہو گیا۔ گھر میں آتے تھے بیوی تسلیاں کرتی تھی، باہر جاتے تھے تو چچا تسلیاں دیتا تھا۔ اب دوسروں کو تو ایک راستہ مل گیا، اب جب انسان غمگین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، اگر علاقہ تبدیل کر لے اپنے کے ساتھ رابطہ برقرار کرے تو اگر ہم دور نہ ہو جائیں تو ہم ہلکا ہو جائیں۔ اس لیے سورہ نحل کی آخری آیات کی اللہ کریم نے فرمایا تھا میرے پیغمبر صبر کا، میرے پیغمبر آپ صبر کیجیے، صبر کے ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑیے۔ وَصَبَرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کیجیے، اللہ بڑا غمگین ہو، بڑا پریشان ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ غمگین ہیں پریشان ہیں تو ہم آپ کو معراج کروانے لگے ہیں۔ عرش پہ بلایا اللہ نے معراج کروایا، ملاقات ہوئی اللہ سے،
اور مختصر حصے کے اندر ملاقات. تو فرمایا اللہ نے وہاں پہ اپنی نشانیاں دکھلائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نے دیکھا وسیمہ جمیل اولاد زیور سے ایران آرستہ ہے پیراستہ ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ میری طرف آتی ہے یہ منہ پہ لیتا ہوں. کہیں کون ہے؟ میں اللہ کا نبی یہ دنیا تھی اگر آپ اس کی طرف اعتماد کر لیتے متوجہ ہوتے تو ساری امت اس فتنے میں پڑ جاتی. دو پیالے پیش کیے گئے ایک شراب والا اور ایک دودھ والا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کیا. میں اللہ کا نبی اسماعیل نے کہا آپ نے بدعت کو قبول کیا ہے اگر شراب کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو ساری امت اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے چلا کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچھ لے جا اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا نماز میں کہلی اور سستی کرنے والے. میں آگے چلا اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سر پہ لکڑی کا گٹھا ہوتا زیادہ اور بڑے اٹھا نہیں سکتے تھے. فرمایا یہ وجہ بتایا کہ امت میں جو امانت میں خیانت کیا کرتے ہیں جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں اس میں سے خیانت کرتے ہیں. آج یہ دور ہے آپ کے پاس ووٹ کی امانت ہے ووٹ والی امانت ہے. آج ہم بریانی کی پلیٹوں پہ گر جاتے ہیں روپے پیسوں پہ گر جاتے ہیں گلیاں پکی کرتی ہیں روڈ پکی کرتی ہیں. یہ امانت ہے قوم کی. آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ فرمایا امانت اللہ کے لیے ہے. کوئی نیک انسان ہو جو ملک کے حالات کو صحیح کرنے والا ہو جس کے اندر یہ جذبہ موجود ہو جو خیر خواہ ہو امت کا قوم کا خیر خواہ ہو وہ بھی اسی دینا چاہیے. صرف نوٹوں اور ووٹوں پر ملنے والے نہ ہو. آج آپ دیکھیں گلیاں شادیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں یہی لوگ 5 سال کے بعد پھر کہاں ہوتے ہیں نہ یہاں کی غموں میں شریک ہوتے ہیں نہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں نہ آپ کو سننے کے لیے تیار ہے. ان کے گھروں میں جائیں تو آپ کو سننے کے لیے سب سے بہترین معراج ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے وہ نماز والا ہے. اب نماز کی پابندی کرے ہر بندہ یہ ارادہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے معراج کروائی اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن. میرا بندہ میرا امتی جب اللہ کی ملاقات کرتا ہے فرمایا کہ یہ نماز کے اندر کھڑا ہو جائے کہ رب کے ساتھ ملاقات ہے. اللہ نے صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.